بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قسط نمبر 196 میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم بات کر رہے تھے کہ مورخ لکھتے ہیں کہ آرمینیوں اور عیسائیوں کی پسپائی بھگدڑ کی مانند تھی۔ مورخوں نے اسے سلاب بھی کہا ہے، جس کے آگے جو کچھ بھی آتا ہے سلاب اسے اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ رومیوں کے بائیں پہلو سے بھاگنے والوں کی تعداد 40,000 بتائی گئی۔ 40,000 انسانوں کی بھگدڑ ایسا بے قابو سلاب تھا جو اپنے سلاروں کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے گیا، یہاں تک کہ سلار اللہ مہان جو ابھی میدان نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اپنے محافظوں سمیت اس سلاب کی لپیٹ میں آ گیا تھا اور بہتا ہی چلا گیا۔ یہ کامیابی حضرت خالد بن ولید کی عسکری دانش کا حاصل تھی۔ انہوں نے دشمنوں کے پیادوں کو سواروں کے مدد سے مرحوم کر دیا تھا اور سواروں سے پیادوں پر حلہ بول دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے بڑھنے کا رخ مہان اور اس کے 2,000 سوار محافظوں کی طرف تھا۔ ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سامنے کے دستوں پر اس انداز سے حملے کر رہے تھے کہ بھرپور لڑائی بھی نہیں لڑتے تھے اور پیچھے بھی نہیں ہٹتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے ان دستوں کو روکا ہوا تھا جو زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ یہ دستے تیزی سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید دشمن کے اس رسالے کو جس نے سارے محاذ کو مدد دینی تھی بکھیر کر بکا چکے تھے۔ اس رسالے کو کھل کر لڑنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اب اپنے رسالے سوار دستے کے ساتھ رومیوں کے عقب میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے عقب سے حملہ کر دیا۔ یہ رومی فوج کا دوسرا حصہ تھا۔ اس پر اپنے بائیں پہلو کے دستوں اور سوار دستوں کے بھاگنے کا بہت برا اثر پڑ چکا تھا۔ مہان کے غائب ہو جانے کی وجہ سے مرکزیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب سلار اپنی اپنی لڑائی لڑ رہے تھے اور وہ صرف دفاع میں لڑ سکتے تھے۔ کسی بھی فوج کا بڑا حصہ بھاگنے نکلے اور کمک کی امید نہ رہے تو اس صورت میں یہی ہو سکتا ہے کہ اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑا جا سکے اور موقع ملتے ہی پسپائی اختیار کی جاتی ہے۔ رومی لشکر یہ صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے دشمنوں کے بھاگنے کے راستے روک لیے تھے، سوائے ایک کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی کوشش تھی کہ رومی اسی راستے سے بھاگے۔ چنانچہ دشمن کے بھاگنے والے دستے اسی راستے پر جا رہے تھے۔ رومی فوج بھی پسپا ہو رہی تھی لیکن منظم طریقے سے۔ اس کا کچھ حصہ بھگدڑ میں بہ گیا تھا، زیادہ تعداد منظم انداز سے پسپا ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس تمام علاقے کی زمین کو دور دور تک دیکھ لیا تھا اور انہوں نے اس زمین سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور جو کچھ سوچ لیا تھا وہ کسی عام دماغ میں نہیں آ سکتا تھا۔ رومی لشکر جب بھاگ رہا تھا تو حضرت خالد بن ولید کے حکم سے ان کے دستے بھاگنے والوں کا تعاقب کر کے ایک خاص طرف جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس طرف وادی الرقاد، اس وقت اس طرف وادی الرقاد تھی جس میں ایک ندی بہتی تھی اور اس وادی کے خط و خال کچھ اس طرح تھے۔ وادی ارد گرد کی زمین سے گہرائی میں چلی جاتی تھی۔ اس کی ایک طرف کی ڈھلان تو ٹھیک تھی لیکن اس کے بالمقابل کی ڈھلان زیادہ تر سیدھی تھی۔ وہاں سے اوپر چڑھا تو جا سکتا تھا لیکن بہت مشکل سے۔ رومی فوج کے باقاعدہ دستے اس طرف چلے گئے۔ ان کے سامنے ایک یہی راستہ تھا، وہ آسان ڈھلان پر اتر گئے اور انہوں نے ندی بھی پار کر لی تھی۔ جب وہ دوسری ڈھلان چڑھنے لگے تو مشکل پیش آئی۔ آہستہ آہستہ اوپر چلے گئے۔ اچانک اوپر سے نعرے بلند ہوئے اور للکار سنائی دی۔ نعرے لگانے والے مسلمان سوار تھے اور ان کے سلار حضرت زرار بن ازواد تھے۔ ان کا جسم ناف کے اوپر سے ننگا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے رات کو جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق انہوں نے اسی وقت زرار کو 500 سوار دے کر وادی الرقاد کے دوسرے کنارے پر بھیج دیا تھا
اور اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید جیسے سوچا تھا انہوں نے ویسا ہی ہوا۔ رومی فوج کی دراصل کوشش یہی تھی کہ طائف میں جو مسلمان آ رہے ہیں ان سے بہت فاصلہ رکھا جائے، اس لیے وہ بہت جلدی میں بھاگ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے طائف اسی مقصد کے لیے جاری رکھا تھا کہ رومی فوج جلدی میں رہے۔ اس مقصد میں کامیابی یوں ہوئی کہ رومی اوپر گئے تو اوپر زرار کے 500 سوار برچیاں تانے کھڑے تھے۔ رومی جو اوپر چلے گئے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، اور جو ابھی اوپر جا رہے تھے وہ پیچھے مڑے، لیکن عمودی کنارے سے وہ تیزی سے نہیں آ سکتے تھے۔ مسلمانوں نے ان پر پتھر برسانے شروع کر دیے جو انہوں نے اسی مقصد کے لیے اکٹھے کر رکھے تھے۔ اوپر والے گرتے اور لڑکتے ہوئے نیچے جاتے تھے اور اوپر سے ان پر وزنی پتھر گرتے تھے۔ ان میں گھڑ سوار بھی تھے، گھوڑے بھی گرے اور پیادے ان کے نیچے آ کر مرنے لگے۔ رومی کچھ تو نہ تھے، کچھ کم تو نہ تھے، ابھی ایک بڑی تعداد ندی تک نہ پہنچی تھی۔ رومی سالاروں نے اپنے آگے جانے والوں کی تباہی دیکھی تو اپنے دستوں کو آگے جانے سے روک دیا اور وادی میں اترنے کی بجائے انہیں اوپر صف آرا کر دیا۔ وہ لڑ کر مرنا چاہتے تھے۔ آرمینیوں اور عیسائی عربوں کی بھی کچھ نفری ان سے آ رہی تھی، یہ نفری بھاگ رہی تھی اور مسلمان انہیں وادی کی طرف لے آ رہے تھے جہاں حضرت خالد بن ولید نے ان کے لیے ایک پھندا لگایا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کے ساتھ تھے۔ انہوں نے دشمن کو صف آرا دیکھا تو اپنے سالاروں کو بلا کر کہا کہ دشمن پر حملہ کر دے، ان میں لڑنے کا دم نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا سیدھا حملہ کرو، میرے حکم کا انتظار نہیں کرنا، ان کے لیے پیچھے ہٹنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک طرف دریا یرموک ہے اور دوسری طرف گہری وادی ہے، سامنے ہم کھڑے، ان پر حلہ بول دو۔ رومی پھندے میں آ گئے تھے، ان کا لڑنے کا جذبہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ بعض مورخوں نے مسلمانوں کی تعداد 30,000، دو نے ان سے کم لکھی ہے۔ شہادت اور شدید زخمیوں کی وجہ سے نفری کم ہو گئی تھی۔ ایک دستے کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے حملہ کر دیا، اس میں کوئی چال نہ چلی۔ اس حملے کا انداز ٹوٹ پڑنے جیسا تھا۔ سوار اور پیادے گڈ مڈ ہو گئے تھے۔ رومی اب زندگی اور موت کا مارکا لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ وہ تو تربیت یافتہ فوج تھی۔ اس فوج کی اگلی صف نے مسلمانوں کا جم کر مقابلہ کیا تھا، لیکن وہ جگہ ایسی تھی جہاں دائیں بائیں ہونے اور گھوم پھر کر لڑنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے رومی اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ ٹکرانے اور ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بننے لگے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے سودمند تھی۔ رومیوں کی اگلی صف نے مقابلہ تو کیا، لیکن اس کا کوئی ایک بھی آدمی زندہ نہ رہا۔ مسلمان سواروں نے رومی پیادوں پر گھوڑے چڑھا دیے اور انہیں صحیح معنوں میں کچل ڈالا۔ جہاں جگہ کچھ کشادہ تھی وہاں رومیوں نے مقابلے کیا، لیکن مورخوں کے مطابق یوں بھی ہوا کہ گرد و غبار میں رومیوں کو ہی کاٹ ڈالا۔ اپنے پرائے کی پہچان نہ رہی۔ یہ بڑا خوفناک مارکا تھا، بڑی بھیانک لڑائی تھی۔ یہ رومیوں، عیسائیوں، عربوں اور ان کے اتحادی قبیلوں کا قتل عام تھا۔ گھوڑوں کو اٹھا کر ان پر گراؤ، یہ حضرت خالد بن ولید کی للکار تھی۔ مومنین، کفر کے چٹانوں کو پیس ڈالو۔ مسلمان سوار باغوں کو جھٹکا دیتے تو گھوڑے اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا لیتے، اور جب گھوڑے ٹانگیں نیچے لاتے تو ایک دو رومی کچلے جاتے تھے۔ یہ تو رومیوں کا قتل عام تھا۔ رومی وادی الرقاد کی طرف بھاگ رہے تھے، جہاں وہ اگلے عمودی کنارے کی ایک گھاٹی چڑھتے تو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواروں کے پرچھیوں سے چھلنی ہوتے تھے اور اوپر سے لڑکتے ہوئے نیچے آتے۔ مسلمانوں نے اس فتح کے لیے بہت سی جانیں قربانات کی تھی، اور جو شدید زخمی ہوتے ان میں کئی ایک ساری عمر کے لیے معذور بھی ہو گئے تھے۔ یہ جنگ مسلمان عورتوں نے بھی لڑی تھی۔ عورتوں نے اپنے بھاگتے مردوں کو دھمکیاں دے کر بھاگنے سے روکا تھا۔ اب وہ دشمن جو اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے ارادے سے 1.5 لاکھ کا لشکر لایا تھا، بڑے بڑے پھندے میں آ گیا تھا۔ وادی الرقاد اس کے لیے موت کی وادی بن گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی وہ دعائیں قبول کر لی تھی جو وہ راتوں کو جا کر مانگتے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مانگ رہے تھے۔ وہ ایک آیت کا ورد کرتے رہتے تھے۔ کتنی ہی بار چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کی چاہنے سے
बड़ी जमातों में एक हालत आई है। अल्लाह सब्र और इस्तिकामत वालों का साथ देता है। कुरान करीम की ये आयत 249 है। हजरत खालिद बिन वलीद, अब मैदान जंग की यह कैफियत हो चुकी थी कि रूमियों की चीखें उठती थी और जो मुसलमानों के नारों में दब जाती थी। वादी में गहरी खाइयां बहुत ज्यादा थी। बाज रूमी इनमें भी गिरे और बड़ी बड़ी बुरी मौत वो मरे थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। कल हम इसी जगह से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।